بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 32 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَمِنْهَا التَّنزِیہُ وَتَزْکِیَۃُ سے لے کر منہا اداء الرسالۃ الاصلاحیۃ تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جو نکات بیان ہوں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، انبیاء کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد تزکیہ نفس ہے۔ نمبر 2، تعلیم حکمت و معرفت کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا ہے، یہ بھی ان کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَمِنْہا، ان فوائد بعثت انبیاء میں سے یا مقاصد انبیاء میں سے ایک ہے التنزیہ و تزکیۃ، لوگوں کا تزکیہ نفوس کرنا اور ان کے نفوس کو برائیوں فحشاء سے بچانا۔ ومن المعلوم، اور بدیہی سی بات کہ ان الغرض من ارسال الرسول لیس منحصرا فی مجرد التعلیم، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد فقط تعلیم نہیں ہے کہ لوگوں کو فقط آ کے نظری حوالے سے مضبوط کریں، بل تزکیۃ من الاغراض، بلکہ ان کے زندگی کے عملی پہلو میں تزکیہ نفوس بھی انبیاء کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ وَلِإِنْجَازِ ذَلِكَ، اور اس کام کے فعلی ہونے کے لیے، تحقق پذیر ہونے کے لیے، اختار اللہ تعالیٰ لنبوت و رسالت من بین الناس عبادہ الصالحین و اولیاءہ الکاملین، خداوند متعال نے مقام نبوت و رسالت کے لیے لوگوں میں سے اپنے نیک و صالح بندوں اور اولیاء الہی کو چنا ہے جو کہ کامل ہیں۔ انتخاب کیا ہے کہ اس کام کے لیے، تزکیہ نفوس کے لیے، تعلیم کے لیے بعض افراد ہیں جو عباد صالحین اولیاء کاملین ہیں، بحیث یکونون اسوۃ کاملۃ من بین ابناء البشر، اس طریقے سے وہ عباد صالحین معمولی افراد نہیں ہیں بلکہ کردار کے حوالے سے غیر معمولی ہیں، وہ ایک نمونہ کامل ہیں لوگوں کے درمیان۔ وَيَسُوقُونَ النَّاسَ نَحْوَ السَّعَادَةِ وَالْكَمَالِ بِأَعْمَالِهِمْ، اور ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو سعادت و کمال کی جانب لے جاتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے سے، یعنی لوگ ان کے اعمال کو دیکھ کے سعادت و کمال کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ وغیر خفی، اور بات مخفی نہیں ہے، واضح ہے کہ ان ھذا الغرض لا يحصل بمجرد نزول ما يحتاج الیہ من السماء بصورت کتاب سماوی فقط، یہ مقصد لوگوں کے درمیان عباد صالحین انبیاء اور رسولان الہی نمونے کامل بنے جس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ نفوس ہو سکے، یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا فقط اس چیز کے نازل ہونے کی وجہ سے جس کی جانب لوگ محتاج ہیں کہ وہ آسمان سے آسمانی کتاب کی صورت میں نازل ہو فقط، بس یعنی فقط آسمان سے کتاب کا آنا لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ او بنزول ذالک علی عبادہ المتوسطین، یا کوئی آسمانی قانون و کتاب درمیانہ رو لوگوں پر نازل ہو، او بنزول ذالک علی غیر جنسم، یا آسمانی کتاب انسانوں کی علاوہ ایک اور جنس پر داخل ہو، جس کل ملائکت ہے، یعنی غیر انسانوں پر، جیسے ملائکہ اس پر داخل ہو، یہ یعنی ان تینوں طریقوں سے یہ مقصد تنزیہ و تزکیہ حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأن الناس فی هذه الصورت اما ان لا یجد الاسوۃ، اس صورت میں یا تو لوگوں کے پاس یعنی کتاب ہو فقط اور کوئی بھی نہ ہو، اس صورت میں تو ان کے پاس اسوہ نمونہ عمل کوئی نہیں ہوگا، رول ماڈل کوئی نہیں ہوگا جس کو وہ دیکھ کر اپنی زندگی اس کے مطابق چلا سکیں۔ وَإِمَّا أَن يَزْعُمُوا أَنَّ الطَّهَارَةَ وَالتَّزْكِيَةَ مِنْ خَصَائِصِ الْجِنْسِ الْآخَرِ، یا گمان یہ کریں گے کہ یہ تو فرشتے ہیں، فرشتوں پر کتاب آئی ہے،
آسمانی کتاب آئی ہے تو وہ کہیں گے کہ گمان کریں گے کہ یہ طہارت اور تزکیہ نفوس ہمارے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ دوسری جو جنس ہے فرشتگان کی، ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ وَلَا يُمْكِنُ لِلْإِنسَانِ أَن يَنَالَ إِلَّا ذَلِكَ، اور انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اس تزکیہ و طہارت تک پہنچ سکے، چونکہ یہ تو خاصیت فرشتگان ہے، اس لیے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، نہ ہمارے لیے نمون عمل ہے، اگر ہے بھی تو وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے امکان میں نہیں ہے۔ وَلِمِثْلِ هَذَا جُعِلَ الْمُرْسَلُونَ مِنْ جِنْسِ الْإِنسَانِ، اسی وجہ سے خدا کے انبیاء اور رسولان الہی کو جنس انسان میں سے قرار دیا گیا۔ وہ انسان ہیں، انسانوں میں سے انہیں چنا گیا۔ انسانوں میں سے اگر نہ چنا جاتا تو وہ نمونے عمل نہ ہوتے۔ نمونے عمل ہونا، اسوہ کامل ہونا انسانوں کے لیے فاقد ہوتا۔ کما قال عز وجل، جس طرح خدا نے متعال ارشاد فرما رہا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا متعال نے احسان فرمایا مومنوں پر، اذ چونکہ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول کو منتخب کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت، وہ رسول جو ان لوگوں پر خدا کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفوس کرتا ہے، تعلیم کتاب و حکمت دیتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر جس سے قبل کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ آل عمران کی آیت نمبر 164۔ وَجَعَلَهُمْ مُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور خداوند متعال نے رسولان الہی کو، انبیاء الہی کو چنے ہوئے نیک صالح بندوں میں سے چنے ہوئے افراد کو قرار دیا ہے اس منصب نبوت اور رسالت کے لیے، کما نص علیہ فی الکتاب، جس طرح سے خداوند متعال نے اس بات کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے قرآن مجید میں کتاب العزیز، وذکر، اے نبی یاد کریں، عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، میرے بندوں کو جو کہ ابراہیم و اسحاق و یعقوب ہیں، جو صاحب ید و صاحب بصیرت ہیں، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، یہ اشارہ مثال ہے کہ ہم نے انہیں خالص قرار دیا ہے دار یوم آخرت کے ذکر کے لیے، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ لفظ جو جعل من المصطفین الاخیار، کہ انہیں چنے نیک و صالح میں سے بھی چنے ہوئے افراد کو قرار دیا ہے، وَذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكَفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ، اور آپ یاد کریں اسماعیل و یسع و ذا الکفل کو، یہ تمام کے تمام نیک و صالح خدا کے بندے ہیں۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 45 سے 48 تک یہ موجود ہے۔ وَمِنْهَا، فوائد انبیاء، بعثت انبیاء میں سے ایک فائدہ ہے تعلیم الحکمت والمعرفت، حکمت کی لوگوں کو تعلیم دینا اور معرفت الہی کی تعلیم دینا، یہ ہے۔ وَلَا يَذْهَبُ عَلَيْكَ أَنَّ ظَاهِرَ الْمُصَنِّفِ أَنَّ تَعْلِيمَ الْحِكْمَةِ غَيْرُ الْإِرْشَادِ إِلَى مَا فِيهِ مَنَافِعُهُمْ وَمَصَالِحُهُمْ، آپ کے لیے مخفی نہ رہے کہ مصنف کی عبارت کا ظہور یہ ہے کہ تعلیم حکمت ارشاد کے علاوہ ہے، یعنی جو مقصد انبیاء میں سے یہ تھا کہ رہنمائی کریں انبیاء ان چیزوں کی جانب لوگوں کو جن چیزوں میں لوگوں کی منفعت و مصلحت ہے، یہ فرماتے ہیں اس ارشاد والے مقصد کے علاوہ یہ حکمت ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی خیال کرے کہ حکمت و ارشاد ایک بات ہے۔ کما ان ظاہر قولہ، جس طریقے سے قول خداوندی کا ظہور یہ ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الْحِكْمَةَ، اور وہ دیتے ہیں تعلیم کتاب و حکمت، یہ هو المغایرۃ بین تعلیم الکتاب و تعلیم الحکمت، یہ جدائی بیان کر رہی ہے کہ تعلیم حکمت اور ہے، تعلیم کتاب اور ہے۔ جب اور ہے تو دونوں کے راستے جدا گانا ہو گئے، دو مختلف مقاصد ہو گئے۔ فَلَعَلَّ مُرَادُ الْمُصَنِّفِ مِنَ الْإِرْشَادِ، شاید ارشاد سے مراد مصنف کی ارشاد علامہ ان چیزوں کی جانب فیہ منافع و مصالح، جن میں لوگوں کی مصلحت و منفعت ہو، شاید مراد مصنف ہوا لعل کی یہ خبر ہے بیان الاحکام والمقررات وتعبدیات وتشریعات المتعلقۃ بالاعمال والمعاملات، ارشاد سے مراد مصنف کی شاید یہ ہو کہ ان احکام و قوانین کو بیان کرنا، ان تعبدی احکام و تشریعی احکام کو بیان کرنا جن کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہے اور انسان کے معاملات کے ساتھ ہے،
یعنی انسان کے اعمال و کردار اور جو انسان کی زندگی کے اندر جو ایک دوسروں کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے ساتھ ہو. اور والمراد من الحکمت المعارف الحقۃ المطابقۃ للواقع، جبکہ حکمت سے مراد وہ معرفت حقیقی ہے جو واقع اور نفس الامر کے مطابق ہو. التی، ایسی معرفت توجب بصیرتاً فی الامور والدین وازدیاداً فی معرفت اللہ وما یؤدی الیہا کمعرفت المعنی، ایسی معرفت حقیقی جو سبب بنتی ہے کہ چیزوں میں بصیرت حاصل ہو جائے، دین میں اور معرفت الہی میں اضافے کا سبب بنے، اور جو معرفت الہی تک اسباب ہیں ان تک بصیرت کا سبب بنے، ان تک پہنچنے کا سبب بنے، جس کا معرفت الامام ہے، جس کا امام کی معرفت ہے، جو کہ جس کا خود اختتام معرفت خدا تک ہوتا ہے. کما هو المستفاد من الآیات والاخبار کا قول عز وجل، جس طریقے سے یہ بات سمجھی گئی ہے، استفادہ کی گئی ہے آیات اور روایات میں سے، جس سے یہ قول خداوندی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ویسے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ انشکر اللہ، کہ تم خدا کا شکر ادا کرو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو بھی شکر کرتا ہے وہ اس کے اپنے فائدے میں ہے. وَمَن كَفَرَ، اور جو کفران نعمت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، خدا اسے بے نیاز ہے. وقولہ تبارک و تعالی، ایک اور ارشاد کرام، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اسے حکمت، خدا نے حکمت دی ہے، خدا حکمت دیتا ہے جس کو بھی چاہے، اور جس کو حکمت دیتا ہے اسے خیر کثیر عطا کیا جاتا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، تذکر حاصل نہیں کر سوائے صاحبان عقل. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 269. یہ دو روایات تھیں، تین آیات تھی. اور اب روایت، وکما روی عن الصادق علیہ السلام، جیسے کہ امام صادق علیہ السلام نے حکمت کے بارے میں فرمایا، الحکمت ضیاء المعرفت، حکمت معرفت کی روشنی ہے. ومیزان التقوی وثمرۃ الصدق، تقوی کا معیار ہے اور صدق و سچائی کا پھل ہے. تفسیر اعلیٰ الرحمن میں یہ حدیث موجود ہے، صفحہ نمبر 237 پہ. وعنہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے، وعنہ علیہ السلام، نیز امام صادق علیہ السلام سے ہے، الحکمت المعرفت و تفقہ فی الدین، حکمت معرفت کا نام ہے اور دین میں غور فکر کرنے کا نام ہے. یہ حدیث موجود ہے تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحہ 287 پہ. وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم سے ہے کہ رأس الحکمت مخافت اللہ، بنیاد حکمت، آغاز حکمت خوف خدا ہے. تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحہ 277. وعن صادق علیہ السلام، مولانا حکمت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، طاعت اللہ، حکمت خدا کی اطاعت کا نام ہے. ومعرفت الامام، حکمت یعنی اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرنا. تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحہ نمبر 287 پہ. طلاب کرام، آپ نے ملاحظہ فرمایا قرآن کی آیات اور روایات کو حکمت کے بارے میں، بس نتیجے میں فالحکمت ہی المعارف الالہیۃ التی تشتمل العقائد الحقۃ والاخلاق الکاملۃ والمعارف الحقیقیۃ، حکمت اس خدائی معرفت کا نام ہے جو مشتمل ہے یا جس کے اندر پائے جاتے ہیں حقیقی عقائد، یعنی وہ عقائد جو نفس الامر کے مطابق ہیں، اخلاق کاملہ پائے جاتے ہیں، اور معرف حقیقیہ. وَيُمْكِنُ أَن يُشِيرَ إِلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ الْعَلَّامَةُ طَبَاطَبَائِي قُدِّسَ سِرُّ بِقَوْلِهِ، ممکن ہے اس بات کی جانب، یعنی حکمت کا جو یہ معنی و نتیجہ بیان کیا گیا، اس کی جانب اشارہ کر رہی ہے وہ بات جس کو علامہ طباطبائی نے اپنے اس قول میں ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں، الحکمت ہی القضاء الحقۃ المطابقۃ للواقع، حکمت یعنی وہ قضایا، وہ جملات، وہ اخبار جو حقیقی ہیں اور واقع کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں. من حیث اشتمالها بالنحو علی سعادت الانسان، اس طرح سے کہ اس حکمت کے اندر ایک قسم کی انسان کی سعادت پائی جاتی ہے. کالمعارف الحقۃ الالہیۃ فی المبدأ والمعاد، جس طریقے سے وہ حقیقی معرفت جو مبدأ و معاد کے اندر پائی جاتی ہے، اور اسی معرفت کے اندر انسان کی سعادت و خوش بختی ہے.
والمعارف التي تشرح حقائق عالم طبیعی من جہت مساسب سعادت الانسان، اور معارف وہ معارف جو عالم طبیعی عالم مادہ کی حقائق کو روشن کر رہی ہیں، وہ اس لیے ہیں چونکہ ان کے اندر انسان کی سعادت ہے. کل حقائق الفطریت التي ہی اساس و تشریعات دینیت، یہ ان حقائق فطری کی مانند ہیں جو شریعت دینی کی بنیاد ہیں. تفسیر میزان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 418. وما ذکرہ سید عبداللہ شبر قدس سرہ، ان کی تفسیر شبر مشہور ہے. انہوں نے جو ذکر کیا ہے سو قال، جب فرماتے الحکمت العلم النافع، حکمت کی وہ تعریف کرتے ہیں یعنی نافع علم، عالم کو جو فائدہ پہنچائے. او تحقیق العلم، یا علم جو حقیقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. اتقان عمل ہے، اور حکمت یعنی عمل کو مضبوط کرنا. انتہا یہاں تک برہم شبر کی بات ختم ہوئی. وَكَيْفَ كَانَ، بہرحال جس طریقے سے بھی ہو حکمت کے بارے میں جو بھی کہا جائے، فَهِيَ أَمْرٌ وَرَاءَ ظَوَاهِرِ الْأَحْكَامِ وَالْمُقَرَّرَاتِ الشَّرْعِيَّةِ كَمَا لَا يَكْفَى، حکمت ظواہر احکام، ظواہر شریعت، قوانین شریعت سے ہٹ کے ایک چیز ہے جس کی بات واضح ہے. كما أن نسبت من الحکمت والکتاب عموم من وجہ، جس طریقے سے جیسے کہ حکمت کی تعلیم دینا اور کتاب کی تعلیم دینا یہ دو چیزیں جداگانہ ہیں، ان کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. یعنی جہاں پہ ایک مادہ اجتماع ہے دوسرا مادہ افتراق ہے. یعنی ایک جگہ پہ ممکن ہے کتاب حکم ہو، کتاب کے اندر بھی موجود ہو، حکمت بھی ہو اس میں کے اندر، اور دو مادہ افتراق. حکمت ہے کتاب نہیں ہے، فرض کریں کتاب میں موجود نہیں ہے. لِإِمْكَانِ أَن يَكُونَ حِكْمَةٌ غَيْرَ مَذْكُورَةٌ فِي الْكِتَابِ. اب یہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت کو بیان کرتے ہیں، چونکہ ممکن ہے کہ حکمت ہو لیکن وہ کتاب میں ذکر نہ کی گئی ہو، جسے کا بعض تفاصل معارف الحقیقت ہے. جس طریقے سے مبدأ و معاد کی جزئیات ہیں، ان کی تفاصیل اور یعنی جزئیات ان کو ذکر نہیں کیے گئے، یہ حکمت ہیں لیکن کتاب میں ذکر نہیں. یہ مادہ افتراق ہے، یعنی افتراق حکمت عن الکتاب. کما یجوز ہو، جس طرح جائز ہے، ممکن ہے ان یکون شیء مذکور فی الکتاب ولیس مصداق الحکمت، کہ ایک چیز موجود ہو کتاب میں لیکن وہ مصداق حکمت نہ بنے. وہ جس طرح کل اجتناب عن النساء فی المحیض ہے، جس کہ حالت حیض میں عورتوں سے بیویوں سے اجتناب ورزی کرنا، ہم بستری سے روگردانی کرنا، یہ مصداق حکمت نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں کتاب میں موجود ہے. یہ یہاں پہ یہ دوسرا مادہ افتراق کتاب عن الحکمہ ونحوی، ان کے معنی. کما یمکن ان یکون فی الکتاب امور کانت من مصادیق الحکمت، اور یہ مادہ اجتماع ممکن ہے کتاب کے اندر ایسی چیزیں ہوں جو حکمت کا مصداق بنتی ہوں. واما استعمال الحکمت فی الفلسفۃ، فلسفے میں علوم فلسفی میں جو حکمت کا استعمال ہے، فی اصطلاح خاص حادث، یہ مخصوص اصطلاح جو بعد میں ایجاد ہوئی ہے، یعنی قرآنی تعلیمات کے بعد. فلا یحمل علیہ الاستعمالات القرآنیۃ، اس اصطلاح فلسفی پر جو فلسفے میں اصطلاح حکمت ہے، اس پر قرآن کے اندر اور روایات کے اندر جو حکمت استعمال ہوئی ہے اس کو حمل نہیں کیا جا سکتا. وعلی کل تقدیر، بہرحال جس طریقے سے بھی ہو، فہذہ المعارف الحقۃ الاصیلۃ الالہیۃ مما لا یمکن النیل الیہا بدون ارسال الرسل وبعث الانبیاء. حکمت ان حقیقی معارف کو کہا جاتا ہے جو انسانیت کی بنیاد ہیں اور سرچشمہ ان کا خدا ہے، اور ان تک ایسے معارف تک کسی کو بھی رسائی نہیں ہو سکتی عقل کو یا حواس کو سوائے انبیاء کے بھیجنے کے. انبیاء آ کر بتائیں گے کہ وہ معارف حقیقی اصیل کون سے. کما ہے وہ واضح لمن عارفہا وقاسہا مع المعارف البشریۃ، جس طرح سے یہ بات واضح ہے اس بندے کے لیے جو ان معارف حق الہی کو جانتا ہے اور ان کا مقایسہ کرتا ہے ان علوم کے ساتھ، ان معارف کے ساتھ جو بشری ہیں، جن تک ہر آدمی رسائی حاصل کر سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے. لیکن معارف حق الہیہ جو کہ حکمت ہیں، ان تک ارسال رسول کے بغیر، بعثت انبیاء کے بغیر رسائی ممکن نہیں ہے. طلاب کرام، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.